الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ حضرات گرامی، جن آیتوں کی تلاوت نماز تراویح میں کی گئی ہے ان میں سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو ہوگی ایک اہم مسئلے پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ قرآن مجید کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو اور دیگر نیک اعمال، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے کچھ بنیادی شرطیں ہیں۔ ہماری نماز کب قبول ہوگی؟ جب کچھ شرطیں پائی جائیں گی۔ ہم جو پورے ماہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ان روزوں کو قبول کرے گا، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ تو جو بھی نیک اعمال ہم اور آپ کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، اس کا ہمیں ثواب ملے، دنیا اور آخرت میں اس کا ہمیں بدلہ مل جائے۔ تو ہمارا عمل قبول کیسے ہوگا؟ کچھ بنیادی شرطیں ہیں، اگر ہم نے ان شرطوں کو پورا کیا ہے تو ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور اگر وہ شرطیں نہیں پائی گئیں تو پھر وہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط، بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے کریں۔ عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط، سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ ہمارے اس عمل کا مقصد یہ ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ کسی طرح کی ریاکاری، دکھاوا، نمود اس میں نہ پایا جائے۔ اگر عمل خالص اللہ کے لیے ہے تو وہ عمل قبول ہوگا، اور اگر اس میں ملاوٹ ہے، ہم نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، ہم نے اس لیے وہ عمل کیا ہے تاکہ ہمارے جاننے پہچاننے والے لوگ ہمیں اچھا کہیں، تو پھر اس عمل کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آدمی عمل کرنے کے بعد بھی برا ہوگا، اس کا وہ عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ جب قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا، انبیاء علیہم السلام کو حکم دیا کہ اللہ کے لیے اطاعت و بندگی کو خالص کیجیے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام حکم آیا، اے نبی خالص اللہ کے لیے عبادت کیجیے، خالص اللہ کی اطاعت کیجیے۔ تو اللہ کے رسولوں اور خاص طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس حکم کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر عمل جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ورنہ ایک صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جن 3 لوگوں کو سب سے پہلے داخل کیا جائے گا ان میں سے ایک شخص بڑا مالدار ہوگا، اسے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، دنیا میں اس نے بہت مال خرچ کیا ہوگا، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، جہاں بھی ضرورت پڑی اللہ کے راستے میں بے دریغ اس نے خرچ کیا۔ اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، میں نے تجھے فلاں نعمتیں دی تھیں، گھر دیا تھا، مکان دیا تھا، مال دیا تھا، پلاٹ دیا تھا، ساری چیزوں کہے گا ہاں اللہ تو نے ہمیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے کیا کیا، عمل کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یتیم غریب کے لیے، جہاں کہیں بھی دین کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی میں نے خرچ کیا۔
اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے مالدار کہا جائے، کہہ دیا گیا تجھے دنیا میں، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تجھے دنیا مالدار کہے، بہت خرچ کرنے والا کہے، تجھے کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک عالم دین کو لایا جائے گا، قاری قرآن کو، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اپنی نعمت یاد دلائے گا، ہم نے تمہیں علم سے نوازا، قرآن مجید جیسی عظیم دولت تمہارے سینے میں بھر دی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ ہم نے نمازیں پڑھائی، خطبے دیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہم نے کام کیا، بیانات کیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھے بڑا عالم کہا جائے، اچھا حافظ و قاری کہا جائے، کہہ دیا گیا دنیا میں تجھے۔ پھر اس کے بعد ایک بہادر آدمی، بڑا پہلوان آدمی لایا جائے گا، طاقتور آدمی، جس نے اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے اپنی گردن کٹا دی ہوگی، شہید ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، پوچھے گا اللہ پاک میں نے تجھے طاقت دی تھی، تو نے اس کا کہاں استعمال کیا؟ وہ کہے گا اللہ لڑتے لڑتے تھی، پوری زندگی ایک آدمی نماز پڑھتا رہے لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو اس کی اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے مگر اس کی نماز کا کوئی فائدہ اسے نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نماز پڑھتا ہے۔ تو دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارا وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، جیسا آپ نے کیا ہے اسی طرح ہو، جتنا آپ نے کیا ہے اتنا ہی کیا جائے۔ جیسے مان لیجئے ظہر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے، 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھے ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھی ہے، سلام پھیرا ہے، تو ظہر میں ہم 4 رکعت پڑھیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اسی طرح پڑھیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم 6 رکعت پڑھیں، ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، 2 رکعت بڑھ جائے گی، تو وہ 6 پڑھنے کے باوجود گنہگار ہوگا، اس کے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دیا۔ تو حاضرین گرامی، جتنا آپ نے کیا ہے، جس طرح آپ نے کیا ہے، جس جگہ آپ نے کیا ہے، جس وقت میں آپ نے کیا ہے، جس سبب سے آپ نے کیا ہے، یہ ساری شرطیں پائی جانی چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا عمل ہے تو وہ عمل قبول ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے تو چاہے جتنا عمل ہو، اس میں قلت و کثرت کا کوئی معیار نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس عمل کی، وہ ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا، اس لیے کہ نبی کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تیسری بنیادی شرط جو آیت کریمہ میں بتائی گئی، جو ہم نے پڑھی ہے، عمل کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ ہماری کمائی حلال ہو، ہم جو کماتے ہیں، جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہو، اس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو، غلط طریقوں سے کمایا ہوا پیسہ نہ ہو، ناجائز طریقے کمائی کے استعمال نہ کیے گئے ہوں۔ اگر ہم نے حلال کھا کر کے عبادت کی ہے تو وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہے، اور اگر حرام کھا کر کے کی ہے تو پھر وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے لوگو حلال پاکیزہ روزی کھاؤ، شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو، شیطان تمہیں غلط طریقے بتائے گا، سود پر ابھارے گا، رشوت پر ابھارے گا، دوسروں کے مال کو ہڑپنے پر ابھارے گا، بے ایمانی پر ابھارے گا۔ نہیں، جو جائز طریقے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائے ہیں کمائی کے، انہی جائز طریقوں سے تم کمائی کرو اور اسی کو کھاؤ، شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو۔ سن لو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے
کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے کھانے کا حکم دیا، حلال کھاؤ، اس کے بعد کہا اور نیک عمل کرو۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر آدمی حلال کھائے گا تو اسے نیک عمل کی توفیق ملے گی، اور اگر آدمی حرام کھائے گا تو نیک عمل کی توفیق اسے نہیں ملے گی۔ اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اگر ہم حلال نہیں کھا رہے ہیں، حرام روزی ہے ہماری، ہم دعا کریں گے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہم نماز پڑھیں گے ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رسولوں کو حکم دیا حلال کھانے کا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک آدمی کا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، جو ایک لمبے سفر سے آیا ہے، ایک آدمی جو دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے، مسجد میں پہنچا، بال اس کے پراگندہ ہے، بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں پر جسم پر دھول ہے، سفر کے آثار نمایاں ہیں، اور آ کر کے مسجد میں ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے اور دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے یہ عطا فرما، یہ عطا فرما، دعا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام کا، اس کی غذا حرام کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیسے اس کی دعا قبول کی جائے؟ آپ ٹھہریے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ سفر میں ہیں، جا رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ دوسری چیز، دعا کی قبولیت کی ایک وجہ آپ نے بتائی کہ اگر ایک آدمی خاکساری اور تواضع اختیار کرتے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور اور حقیر ثابت کر دے تو ایسے آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ آدمی آیا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں، متواضع اور خاکسار ہو کر کے اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے۔ تیسری، اگر کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ کو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس کرتے ہوئے شرم آتی۔ ہاتھ اٹھانا یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ آدمی ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے، اور الہا گریوزاری کرنے، یا ربی یا ربی، آدمی اس طرح روئے، اللہ کو پکارے، اللہ کو بڑا سمجھے، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک وجہ ہے۔ 4 چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ مسافر ہے جس کی دعا قبول کی جاتی ہے، کپڑے گندے ہیں، جسم پر گرد و غبار ہے، متواضع اور خاکسار ہے، یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھانا یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ الہا اور گریوزاری اللہ کے سامنے کر رہا ہے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ 4 چیزیں دعا کے قبول ہونے کی اس کے یہاں پائی جا رہی ہیں۔ پھر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کمائی حرام کی۔ اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے، کمائی اس کی حرام کی ہے، غلط طریقے سے کمایا ہے، تو 4 چیزیں اس کے یہاں دعا قبول ہونے کی پائی جانے کے باوجود اس کی دعا اللہ رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ کس قدر خطرناک ہے۔ حلال روزی کھائیے، دیر میں ملتی ہے حلال روزی اور دیر تک رہتی ہے۔ جو آدمی حلال روزی کماتا ہے، حلال روزی دیر میں ملتی ہے اور دیر تک رہتی ہے، اور حرام روزی جلدی ملتی ہے اور بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ راتوں رات امیر بنتے ہیں، بے ایمانی کر کے، چوری کر کے، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے، کتنے طریقوں سے کوئی بیمار ہوا، بڑی بیماری نے گھیر لیا، کاروبار لاس ہو گیا، پریشانیوں نے گھیر لیا، جس طریقے سے آئی تھی اسی طریقے سے چلی گئی۔ اس لیے ہمیشہ ایک آدمی کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ حلال روزی کھائے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات وہ آدمی جس کی دعائیں قبول کی جائیں۔ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد اپنی کمائی
اپنا کھانا حلال کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ حلال کھاؤ، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ تو حلال کمائی یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سلف صالحین ہمیشہ حلال کھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن یا حسین نے ایک صدقے کی ایک کھجور کھا لی تھی۔ آپ نے انگلی ڈال کر کے نکالا، کہا کخ کخ، تھوک دو اسے، تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کوئی چیز لایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھا لیا۔ اس نے کہا کہ آپ یہ جو کھا رہے ہیں جانتے ہیں کیسا ہے؟ میں زمانے جاہلیت میں کہانت کرتا تھا، ہاتھ دیکھ کر کے لوگوں کی تقدیر بتاتا تھا، یہ کہانت، جادوگری، یہ سب کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ، حالانکہ مجھے کہانت کرنا آتی نہیں تھی، مجھے معلوم نہیں تھا، بس ایسے یوں ہی بہت سارے لوگ ہیں دھوکہ دھڑی کرنے والے، آپ کا ہاتھ دیکھ کر کے بتائیں گے ایسا ہے ویسا ہے، پیسہ لے لیں گے، آپ کو ٹھگتے ہیں، بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آتا نہیں تھا وہ کام، میں نے دھوکے سے وہ کمایا تھا اور وہی کمائی آپ کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی اپنے منہ میں ڈالی اور جتنا کھایا تھا سب قے کر دیا، کہا اگر اس کے لیے ہماری جان بھی نکل جائے تو جان بھی جانے دیجیے۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا، یہ حال تھا ان لوگوں کا حلال روزی کے تئیں۔ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ حلال روزی کھائیں تاکہ اس کی برکتیں انہیں ملیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جب ان کے والد کا انتقال ہونے لگا تو ایک صاحب ان کے پاس آئے۔ امام بخاری کے والد نے کہا کہ میں اپنے مال میں 1 درہم بھی، امام بخاری کے والد بڑے مالدار تھے، 1 درہم بھی حرام کا بلکہ شبہے کا نہیں پاتا ہوں۔ مجھے اپنے پورے مال میں کسی 1 درہم میں شبہ بھی نہیں ہے کہ یہ حرام کا ہے، تمام مال ہمارا حلال کا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ حلال کمائی، اس کا اثر آپ نے دیکھا، امام بخاری کی شکل میں دنیا میں بچہ پیدا ہوا جس نے نام روشن کیا۔ تو ماں باپ کا حلال کھانا، اپنے بچوں کو کھلانا، یہ بچوں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حلال روزی کھائیں، غلط طریقے کمائی کے جو ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ہماری عبادت، ہماری بندگی، ہماری نیکیاں اللہ رب العالمین کے ہاں کسی حیثیت کی نہیں ہوں گی، سب ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 بنیادی شرطیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی عمل کی قبولیت کی۔ ہر عمل جو بھی ہم کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور پوری کوشش ہو کہ ہم حلال روزی کھا کر کے عبادت کریں۔ یہ 3 شرطیں اگر پائی گئیں تو انشاءاللہ ہماری عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی، اس کا ہمیں فائدہ ملے گا دنیا اور آخرت میں۔ پروردگار عالم ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، حلال روزی کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔